السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان، سرور عالم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بیان ہو رہے تھے۔ پہلا فائدہ یہ بتایا تھا پچھلے جمعے کہ محبت سے انسان کو معیت رسول جنت میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ المرء مع من احب، اس پر صحابہ کے واقعات گزشتہ جمعہ سنائے تھے۔ دوسرا فائدہ محبت کا اتباع ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دل میں دیدار کا شوق ہوتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے آنکھوں سے دیکھیے، اس کی باتیں سنیں، اس کی شکل دیکھیں، اس کی حالات معلوم کریں۔ کوئی بھی دوست اپنے دوست سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے کہ مجھ سے فلاں سے محبت ہے تو میں اسے دیکھ تو آؤں، ملوں تو صحیح۔ پھر کسی کو ملنے کے طریقے ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو لوگ دور دور سے بھی آپ کی زیارت کو آ جاتے تھے، اور جو وہاں موجود تھے وہ تو ماشاءاللہ اکثر ہمیشہ آپ کی زیارت کرتے، جو دور سے ہوتے وہ بھی آتے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، اب آپ کی ملاقات کا ذریعہ اتباع ہے۔ ہم آپ کی اتباع کریں۔ اتباع، آپ کی بات مانیں، آپ نے جو دیا ہے وہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد یہی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنکم فانتہوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ، بس۔ یہ قرآن پاک میں سورہ الحشر کے اندر یہ موجود ہے۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اتباع کرنی ہے۔ آپ نے ہمیں دین دیا ہے، اس سارے دین کو بھی ہم سنت کہہ سکتے ہیں، آپ کے واسطے سے آئے اور آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ تو محبت سے اطاعت، اتباع
فرما برداری حاصل ہوتی ہے۔ فرما برداری سے اللہ کی محبت اور گناہوں کی مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ آیت میں نے پڑھی تھی، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اتباع میری کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جو کو اعلان کر رہے ہیں، کل آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ تم محب کے بجائے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا تو تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس واسطے اتباع محبت سے آسان ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے۔ دشمن اگر اچھی بات بھی کہے تو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اور جس سے محبت ہے، اپنا قائد ہے، بڑا ہے، وہ بظاہر ایسی بھی بات کہہ دے جو دل میں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی ہم مانتا ہے والا۔ تو محبت ہوگی تو اطاعت آسان ہوگی، اطاعت ہوگی تو دین پہ عمل ہوگا، دین پر عمل ہوگا تو خاتمہ ایمان پہ ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا جنت ملے گی، جنت میں جائیں گے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، وہاں ہم زیارت کریں گے۔ مختصر سا۔ اور تیسرا فائدہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے درود بھی پڑھتا ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ جس سے محبت ہو اس کا ذکر اس کو پسند ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ جہاں بیٹھتا ہے اپنے پسندیدہ اور محبوب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ میرا استاد ہے، یہ میرا پیر ہے، یا میرا محبوب ہے، جو بھی اس کا تذکرہ کرتا رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ پورا دین بھی ہے، لیکن سب سے بہتر تذکرہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتا رہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھے۔ درود صرف یاد رسول نہیں ہے، عبادت بھی ہے، اور عبادت بھی ایسی ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھ پر درود پڑھے گا اس کو ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ دس نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو اس واسطے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو نہ پڑھنے والا ہے وہ بخیل بھی ہے اور ملعون بھی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، عام طور پہ رمضان میں وہ حدیث سنائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام جب منبر کی سیڑھی پہ چل رہے تھے تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا تھا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضرت آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے، ہمیں اور تو کچھ نہیں سنا، آمین کس بات پہ آپ نے کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ کو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے۔ 3 باتیں انہوں نے کی جن کو 3 بد دعائیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی اور میں نے آمین کہی۔
ایک تو والدین جس کے زندہ ہوں ان کی خدمت کر کے خوش کر کے جنت میں نہ جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، ایک بد دعا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ والدین کا بڑا احسان ہوتا ہے، والدین نے بڑے شوق سے چاہت سے پالا ہے، تربیت کی ہے، اب جوان ہو گئے ہوں، طاقت آ گئی، والدین کمزور اور بوڑھے ہو گئے، اب حق بنتا ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، خدمت کرو، ان کو خدمت کی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی کرو۔ جب ان کو ضرورت ہے، بہت کمزور اور بیمار بوڑھے ہو گئے، پھر تو خدمت کرنا پھر بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ نہ بھی ابھی اس سٹیج تک پہنچے، ابھی آپ کو وہ کھلا رہے ہیں، طاقت ہے، کما بھی رہے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی انداز میں ان کی خدمت کرو، محبت کرو، پیار سے بولو۔ والدین بڑی نعمت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پکا فیصلہ کر دیا ہے، قضا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں آگے اس کی دفعات بھی بتائی ہوں، چونکہ وہ موضوع نہیں، سناتے رہتے ہیں کئی دفعہ کہ کس طرح خدمت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا جس کو رمضان ملا اور رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، جہنم سے نہ بچ سکا، تو وہ بھی جائے جہنم میں۔ بعودہ کا لفظ، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، جس کو لعنت کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، ہلاکت کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، ہلاک ہو، ملعون ہو۔ اور تیسرا، میرا نام کسی کے سامنے ہے اور مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی بعودہ، وہ بھی ہلاک ہو۔ میرا نام آئے، درود پڑھنا ایک دفعہ تو واجب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جتنا پڑے گا ثواب ملتا جائے۔ طرح ہم اور طریقے بنا لیتے ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کا نام لیں، سنیں، خود نام لیں، لکھیں، لکھنا ہے تو تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھو۔ علیہ السلام تو اور چھوٹا ہے، وہ لکھ لو، علیہ السلام۔ اور اسی طرح پڑھنے میں بھی جتنا لمبا درود پڑھو، چھوٹا نہ پڑھ سکو، صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل چھوٹا ہے، علیہ السلام یہ بھی چھوٹا ہے، کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ اور بہترین درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور بھی بڑے درود ہیں، شرکیہ الفاظ نہ ہو تو اپنی طرف سے بھی درود آپ بنا، ویسے ضرورت نہیں ہے، اتنے درود قرآن حدیث پاک میں آ چکے ہیں اور بزرگوں نے بتایا۔ پھر بھی چلو، یعنی محبت کے انداز میں اگر کوئی اپنے الفاظ میں درود بنا کے، لیکن اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ آئے، کوئی غلط لفظ نہ آئے، اس واسطے وہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں اس طرح بھی درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے تو درود پڑھے۔ تو درود پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ کس سے؟ نبی علیہ السلام سے محبت ہو تو پھر درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ، نبی علیہ السلام سے جب محبت، ایک یاد ہے، سبق کے طور پر بندہ یاد رکھے تو اچھی بات ہے۔ یہ کیا فائدے ہیں؟ احمد ہمیں محب رسول ہے۔ محب رسول میں کرنا کیا ہے؟ محبت میں کرنا کیا ہے؟ یہ فائدے کیا ہیں؟ ہمیں عمل کیا کرنا ہے ان چیزوں کو؟ تو جب ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے تو یہ لازمی بات ہے، جس چیز کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہوگا اس سے بھی محبت ہوگی، جس چیز کا، تو آپ کی آل سے بھی محبت ہوگی، آپ کی آل، اولاد، ازواج جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں
یہ ان کو صحابہ سے ایک الگ درجہ یہ ملتا ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ساتھ ذوی القربہ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ تو اہل اولاد سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت، آپ کے شاگردوں مہاجرین اور انصار سے محبت، یہ نبی علیہ السلام کی محبت سے آئے گی۔ پھر تمام مومنین سے محبت۔ آج جہاں کہیں بھی کوئی ہو جو کلمہ پڑھتا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تم سارے مومن مرد عورت بہن بھائی ہیں۔ تو آپ کی محبت سے، آل رسول سے محبت، صحابہ سے محبت اور تمام مومنوں سے محبت حاصل ہوگی۔ اس واسطے بھی آپ سے محبت کریں۔ جب آپ کسی سے محبت ہوتی ہے پھر لڑائی نہیں ہوتی، پھر لڑائی نہیں ہوتی۔ محبت جو ہے، محبت کرنے والا کبھی نہیں لڑتا۔ دشمن لڑتے ہیں، بغض والے لڑتے ہیں، محبت والے کبھی نہیں لڑتے۔ جب ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ایمانداروں کے ساتھ بھی محبت ہو جائے گی تو لڑیں گے نہیں، پھر بغض نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ بغض ہوگا تو ان کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، شیطان سے ہوگا، اور شیطان کے چیلوں سے بغض ہوگا۔ مسلمان کے دشمن سے جو ہے اس سے بغض ہوگا۔ اور محبت اور بغض یہ ایمان کی علامت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا دین مکمل کیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ